فلم کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹے سے اٹھنے کو کہہ رہی ہے۔ بعد میں اٹھنے کا وقت ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی میں بٹھایا اور انہیں کسی دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ لورا اس لڑکی کا نام ہے جو وہاں جاتی ہے اور ایک آدمی سے ملتی ہے۔ یہ وہ گھر کا مالک ہے جس میں وہ رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ لورا بعد میں اپنے بیٹے کو گھر کے ارد گرد لاتی ہے تاکہ اسے دکھائے۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ بچہ صورتحال سے ناخوش ہے اور وہ گھر کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ اپنی سابقہ رہائش گاہ پر واپس جانا چاہتا ہے۔ وہ واپس آنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، لیکن لورا نے اسے مطلع کیا کہ وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کھیلتے ہوئے تالاب تک پہنچ جاتا ہے۔ لورا کو یقین نہیں کہ اس کا بیٹا کہاں گیا، لہٰذا وہ اسے تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنے بچے کو خبردار کرتی ہے کہ یہ ایک خطرناک جگہ ہے اور اسے وہاں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں ہم نے بچے کو سوتے ہوئے دیکھا اور لورا ابھی صوفے پر سو رہی ہے۔ لورا کا ایک خواب ہے جس میں وہ تالاب سے ایک عفریت نکلتے ہوئے دیکھتی ہے جو کہ اس عورت کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ جب ہم لورا کے بیٹے کو کمرے میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی دوران وہ چیختا ہے اور وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے۔ لورا جو ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی بیدار ہوئی اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھی۔ اس کے بیٹے کا دعویٰ ہے کہ کھڑکی میں ایک خوفناک عفریت ہے۔ لورا کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے۔ کوئی عفریت بصیرت نہیں ہے اور لورا کو اپنے شوہر کا فون آیا۔ لورا اپنے شوہر سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اس کا شوہر اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے ہیں۔ ٹی وی کے خود بخود آن ہوتے ہی صوفہ پلٹ جاتا ہے۔ صوفہ پھٹا ہوا ہے اور عجیب و غریب نشانات نمودار ہوتے ہیں۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ایک نئی کال آتی ہے۔ یہ اس کی ماں تھی جس نے اسے فون کیا تو اسے بلایا۔ کیا تم نے سب کو بتایا کہ میں پہنچ گیا ہوں؟ اس کی ماں کہتی ہے نہیں، میں نے تمہارے پریشان دوستوں کے علاوہ کسی کو اطلاع نہیں دی۔ لیکن وہ چیخ اٹھی، تم نے انہیں کیوں بتایا اور تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ نتیجے کے طور پر میرے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ دوسری طرف ہم اس کے بیٹے کو اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہیں، اب بھی خوف زدہ ہے۔ عفریت کی وجہ سے لورا اپنے چہرے کے گرد کمبل ڈالتی ہے۔ اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب اس نے منتر پڑھا اور بھوت کہا۔ اسی دوران اس کی دادی آ کر کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اس کی دادی نے پوچھا کیا بھوت ابھی تک آیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں، صرف تہہ خانے میں آتا ہے۔ لورا بعد میں ایک ڈاکٹر کو کال کرتی ہے اور اسے مطلع کرتی ہے کہ اسے دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا ڈاکٹر اس کے مقام کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ اپنا مقام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ اگلے منظر میں لورا کو مالک کے پاس جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس نے اسے بتایا کہ کچن کا سنک ٹپک رہا ہے اور ٹیلی ویژن خود کار پر سیٹ ہے۔ مالک اسے بتاتا ہے کہ یہ ٹی وی ان لوگوں نے چھوڑا ہے جو پہلے یہاں رہتے تھے۔ ہم اس کی بحالی کے اخراجات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اس سے ہونے والے کسی بھی نقصان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ اگلے منظر میں بچہ ابھی بھی عفریت سے خوف زدہ ہے۔ دریں اثنا اس نے اپنے چہرے پر ایک کمبل لپیٹ لیا اور وہ عفریت جو تالاب میں رہتا ہے اب اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے اور نوجوان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ لورا اپنے بچے کو بچانے میں ناکام رہی ہے کیونکہ وہ موجود نہیں تھی۔ کیونکہ یہ سٹور روم تھا، وہ باہر چلی گئی جب بچہ کمبل میں تھا اور عفریت بچے کو گھیرے ہوئے تھا۔ عفریت اسے چھین لیتا ہے اور بچہ اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسے بلا رہا تھا لیکن وہ گھر سے باہر تھی اور آواز سن کر وہ اندر آنا چاہتی ہے۔ دریں اثنا کمرے کا دروازہ مکمل بند پایا جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتی ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کیسے بند ہے۔ وہ دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور وہ اپنے گھر واپس آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، سب کچھ ایک خواب تھا۔ لورا کو اپنے بچے کو سمجھانے میں دشواری ہو رہی تھی جو گھبرا گیا تھا۔ یہ خاتون اب اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ دوسری طرف اس کا بیٹا ایک خاتون کی پینٹنگ اور خاکہ بنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تالاب کی عورت ہے، وہ شخص ہے جو تالاب میں رہتی ہے جس سے میں نے بات کی ہے۔ وہ اچھی اور پرکشش ہے اور میں نے اسے سمجھا ہے۔ میں اس سے نہیں ڈرتا، تم بھی تالاب پر چلو۔
دریں اثنا ہم نے دیکھا کہ لیڈی لورا نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو لیٹنے کی ہدایت کرتی ہے۔ ہم اسے اگلے منظر میں خود بخود خراب ہونے والے صوفے کی مرمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دریں اثنا اس نے لیڈی مونسٹر کو دیکھا اور ڈرانے کے بعد بھاگنا شروع کر دیا اور اندر جاتے ہوئے وہ تالاب کے پانی میں گر گئی۔ جب وہ پول سے باہر نکلی تو اس کا لباس بھیگا ہوا تھا، لیکن وہ جلدی سوکھ گیا۔ اس کا بیٹا، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ اس نے استفسار کیا کہ تالاب کی عورت کے بارے میں اس کی ماں کی رائے۔ وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو سونے پر زور دیتی ہے کیونکہ اب رات ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اطلاع دی کہ وہ خاتون آ چکی ہے، لیکن وہ تالاب کی خاتون کو اپنے بیٹے کے پاس رکھنے سے انکاری ہے۔ اس کا بیٹا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے نہ کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ جب خاتون گھر میں داخل ہوتی ہے تو لورا اپنے بیٹے کو باہر لے جاتی ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے، لیکن اس کا بیٹا اسے یقین دلاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی میں سو رہے ہیں۔ جب وہ اگلے دن اس کے بیٹے کو اسکول میں لینے جاتے ہیں، جب بچے اپنے استاد کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا اس کے بیٹے نے بچوں کو چھیڑا ہے۔ وہ اس کے نتیجے میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لورا کا خیال ہے کہ مجھے اس وقت تک کا انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کا اسکول شکایت کے ساتھ کال نہ کرے۔ لورا گھر واپس آئی تو مالک خاتون پہلے ہی گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ لورا کا خیال ہے کہ آپ منشیات کا معائنہ کرنے آئے ہیں کہ میں جو لیتا ہوں اس پر آپ کو تحفظات ہیں، اور خاتون آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں رہنے کے لیے صرف 1 ماہ کی پیشکش کرتا ہوں۔ اس کے بعد لورا اگلے سین میں سگریٹ نوشی اور نشہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن وہ سب سے چھپ کر منشیات کا استعمال کر رہی ہے۔ اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے اور پول میں تیراکی کرنا چاہتا ہے جہاں وہ پہلے پایا گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی۔ دریں اثنا اس کے بیٹے کا دعویٰ ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بعد میں وہ تالاب میں اس عورت سے ملنے جاتا ہے۔ اسی دوران لورا نے اپنے بچے کو تالاب میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی، لیکن اس کا بیٹا تالاب میں ڈوب گیا کیونکہ وہ خاتون اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے اور اس کی مدد کو دوڑ رہی ہے۔ اسے بچانے کے بعد اسے تالاب سے باہر لایا جاتا ہے۔ وہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ شراب پیتی ہے۔ بعد میں وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اس وقت اسکول میں اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ پولیس کے آنے پر وہ اپنے بیٹے کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا اور ہر کوئی اسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بعد میں ایک افسر اس سے رابطہ کرتا ہے، اسے مطلع کرتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کو تلاش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اس کا بیٹا 1 سال گزرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ اب تک ایک خیالی دنیا میں رہ رہی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ پولیس نے دریافت کیا کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا۔ وہ ایک دن کریانہ کا سامان لینے کچن میں گئی۔ اسے یقین ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ وہ تیزی سے تالاب کی طرف جاتی ہے جہاں اس کا بچہ تالاب میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اسے باہر لاتی ہے اور CPR سے اس کا علاج کرتی ہے۔ اسی دوران ایک ایمبولینس آتی ہے اور اسے ہسپتال لے جاتی ہے۔ حقیقت میں اس کا بیٹا مر گیا تھا، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ جب اس نے اسے علاج فراہم کیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ ایک تصوراتی دنیا میں رہ رہی تھی کیونکہ وہ سچائی کو ماننے سے انکاری ہے۔ اب وہ افسر کو مطلع کرتی ہے کہ اس سے پانی کی ضرورت ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور دفتر بند ہونے کے بعد وہ شہر میں تھی جب وہ باہر نکلی اور اس ویران جگہ پر گئی، وہ گھر جہاں وہ اس کا بچہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی جو لاپتہ تھا۔ وہ کھانے کی میز پر اپنے بچے کو دیکھتی ہے جو جواب دیتا ہے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ دریں اثنا وہ اپنے بچے کو مطلع کرتی ہے کہ ہم نقل مکانی کریں گے، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ آگے کہاں جانا چاہتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ جب وہ دروازے پر پہنچے تو اسے چھوڑ کر نہ جانا۔ اس کا بیٹا اسے دھکیلتا اور عفریت خاتون پہنچ جاتی ہے۔ گھر کی ہر چیز گرنے لگی ہے جس سے خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ عفریت لورا کے سامنے نمودار ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اسے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کے بیٹے کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ کرنے کی ضرورت تھی وہ کر دیا، لیکن اب مجھے روانہ ہونا ہے۔ تم بے قصور ہو لیکن مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ آپ زیادہ دیر تک میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کو حقیقت کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا بیٹا اس سے دور ہونے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔
ہم اگلے منظر میں اس ماں کو اپنے بیٹے کو تالاب کے قریب لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دریں اثنا وہ عورت جو عفریت کی عورت نہیں تھی پانی سے نکلی، لیکن وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کا بیٹا اکثر اس کی شکل پر اس کی تعریف کرتا تھا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھتی ہے اور اپنے بیٹے کا ہاتھ اس کے حوالے کرتی ہے۔ خاتون اپنے بیٹے کو تالاب میں لے گئی۔ اگلے منظر میں ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو اس صدمے سے باہر آئے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کو قبول کر کے اپنے گھر واپس جا رہی تھی جہاں وہ پہلے رہتی ہے، اور فلم یہیں ختم ہوتی ہے۔